اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے اللہ کی رحمت سے یہ شروع کیا تھا پریگننسی، فیٹس اینڈ ابارشن، حمل، جنین اور اسقاط حمل. اور اس میں ہم نے پہلے پریگننسی کو کل مکمل کر لیا تھا. اب آگے تھی اس کے بعد یہ جنین، اس کی تعریف اور اس کی حیثیت ہم نے دیکھ لی تھی. حیثیت یہ مختصراً یہ ہے کہ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو کہ رحم مادر میں ابھی ہو، ڈیلیور نہ ہو، اس کو جنین کہتے ہیں. مختصر الفاظ میں یہ ہم نے کل ڈیٹیل اس کی دیکھ لی تھی. سیکنڈلی اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرائمریلی تو یہ ماں کے ساتھ گنا جاتا جب تک یہ ڈیلیور نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ ماں کے ساتھ ہونے کے باوجود اس کی اپنی ایک انڈیویجول کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، یعنی اپنا ایک علیحدہ وجود بھی ہوتا ہے. وہ تھا ہم نے کل دیکھا تھا کہ وہ 5 معاملات میں ہے. لینیج میں یعنی نسب کا ثبوت، حق وراثت یعنی انہیریٹنس میں اس کا حق، وصیت یعنی ول میں اس کا حق، وقف میں یعنی وہ جو ایلوکیشن اور ٹرسٹ ہوتا ہے اس میں اس کا حق، اور اگر ماں کنیز ہو اس کی تو اس ٹائم بھی اس کا اپنا آزاد وجود ہوتا ہے، بے شک یہ ابھی ماں کے بطن میں ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہم نے کل یہ پروف آف لینیج کر لیا تھا، اور ہم نے اس میں کل یہ بھی دیکھ جب پریگننسی میں وہ یاد رکھنا وہ بہت ضروری چیز ہے کہ پریگننسی کی جو کم سے کم مدت ہے وہ کیا ہے اور میکسیمم جو مدت ہے وہ کیا ہے. وہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر. اب آج اس میں نیکسٹ جو اس کا رائٹ ہے دیٹ از رائٹ ٹو انہیرٹ، کہ یہ بطن مادر میں ہونے کے باوجود یہ وراثت کا حق رکھتا ہے. حالانکہ ابھی پیدا نہیں ہوا وہ، لیکن وراثت کا حق رکھتا ہے. اگر جو شخص فوت ہوا اس کی موت کے وقت یہ اس کی زندگی کی کنفرمیشن ہو گئی تھی کہ جو والدہ کے بطن میں جو بچہ ہے وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم یہ زندہ حالت میں ہی تھا، تو پھر جب یہ پیدا ہوگا تو یہ وہ جو فوت ہوا تھا اس کے پیدا ہونے سے پہلے بندہ، یعنی فرض کرے اگر باپ تھا تو اس کی وراثت میں اس کا حق جو ہے وہ اس کو ملے گا. اور اسی لیے جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کی جب کوئی ڈیتھ ہو جائے خاوند کی یا کچھ ایسا معاملہ ہو جائے جہاں پہ وراثت جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، تو اس میں پھر یہ حصہ رکھا جاتا، یعنی وہ حصہ جو ہے جو کہ اس کا بنتا ہے وارث کی حیثیت سے اس بچے کا جو بھی پیدا نہیں ہوا، وہ حصہ رکھا جاتا ہے، اس کو ٹچ نہیں کیا جاتا. باقی تقسیم کر دیتے ہیں لیکن اس ایک حصے کو تقسیم نہیں کیا جاتا. یہ ہم نے وراثت میں پڑھا تھا پہلے اگر یاد ہو. امام ابو حنیفہ کے نزدیک میراث میں نصاب شہادت شرط ہے، یعنی یہ اس کی گواہی چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے یہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو ڈیلیور ہونے سے پہلے ہے اس میں بھی گواہی چاہیے، کہ وہ ہم نے اوپر دیکھا نا کہ یقینی ہو اس کا، تو یقین تو وہ اس کس سے ہوگا؟ گواہی سے ہوگا. پہلے دور میں جب کہ یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اس ٹائم پھر وہ جو دائیاں ہوا کرتی تھیں وہ کنفرم کرتی تھی کہ ہاں بچہ جو ہے وہ زندہ ہے ماں کے پیٹ میں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بچہ پیدا ہو جائے، اب وہ جب دائی نے کنفرم کر دیا کہ ہاں بچہ زندہ ہے ماں کے پیٹ میں،
ذرا یہ معذرت میں اس میں کیا کروں، کیونکہ یہ ذرا باتیں کھل کے کرنی پڑتی ہیں، شریعت کے معاملات ہیں، تو اس میں مائنڈ نہ کرنا اس چیز کو. مائنڈ کرنا تو نہ پڑھو. شریعت میں شرم نہیں ہوتی. وہ جی شریعت میں شرم ہوتی ہے، لیکن مطلب سمجھنے کے لیے. ہاں پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ انسان کے متعلق ہے نا دین، تو اس میں انسان میں تو بس ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تو میں نے تمہیں خاندانی منصوبہ بندی نہیں پڑھائی. تو بہرحال سو فسٹ اس میں یہ ہے کہ دائی نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہے، ادھر ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک گواہی آ گئی. یہ پہلے دور میں بات تھی. آج کے دور میں جو ہے وہ آپ کو کیا کراتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ ہاں 2 قسم کے الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے بھی ڈاکٹر؟ ٹھیک ہے. ایک نارمل اسکین ہوتا ہے اور ایک جو ہے ڈیپ اسکین ہوتا ہے. تو وہ بھی بطور گواہی لے سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ سائنس کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، شریعت اس کو ایکسیپٹ تو کرتی ہے، لیکن شریعت اپنی بیس کبھی نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں کہ جی یہ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو لکھ کر دے دیا، لیکن ہو سکتا ہے انڈر ڈیورس ہو، کچھ ہو، ایسی بات ہو، تو اس میں پھر بھی اس کی پرسنل جو وٹنس ہے وہ چاہیے ہوگی. کاغذ سے کام نہیں چلے. نہیں. ٹھیک ہے. وہ سپورٹ کرے گا کہ یہ پروف ہے اس کے، جو اس نے وہ جو گواہی دی ہے اس کا پروف یہ ہے کہ یہ رپورٹ آئی ہے باہر. ٹھیک ہے. اور سم ٹائمز جو ہم نے میرے پرسنل ایکسپیرینس میں بھی ہے، کیونکہ اب ایج گزر گئی ہے لوگوں کو ملتے ملتے، سم ٹائمز یہ جو اسکینز ہوتے ہیں نا، یہ بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اصل میں ہوتا کچھ ہے، اسکین میں کچھ آ رہا ہوتا ہے، یہ وہ ایک علیحدہ بحث ہے. بہرحال تو پہلے سٹیج میں یہ ہے کہ اگر وہ بطن مادر میں ہے اور وہ ڈیتھ ہوئی ہے، تو وراثت کی کاؤنٹ کرنے کے لیے دائی یا ڈاکٹر کی وٹنس جو ہے وہ چاہیے ہوگی کہ یہ بچہ زندہ ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ اس بچے کا حصہ رکھ دو. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، سو اب اس کے اندر پھر وراثت کے حوالے سے دیکھو 2 چیزیں ہیں اس میں. وراثت کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے تو گواہی کاؤنٹ ہو جائے گی ماں کی کہ جی بچہ زندہ تھا، بعد میں فوت ہوا. ٹھیک ہے. اور دائی کی گواہی بھی کاؤنٹ ہو جائے گی کہ وہ کہ جی بچہ زندہ تھا. فالو کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ لیکن جب وراثت کا معاملہ آئے گا نا، تو وہاں پہ ماں کی گواہی کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. وہ اس لیے کہ اس میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہی ہو مال وراثت لینے کے لیے. تو لہٰذا اس فیکٹر کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، اس جھوٹ کے فیکٹر کو ختم کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں ماں کی گواہی جو ہے وہ نہیں لی جائے گی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دائی کی گواہی بھی نہیں چلے گی. لیکن امام محمد اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگر وہ دائی جو ہے وہ عادل ہے، جھوٹ نہیں بولتی، یہ کنفرم اگر ہو کہ یہ سچی عورت ہے، تو پھر اس معاملے میں اس کی گواہی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار میں کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنازہ جلد 3 صفحہ 426 ضیاء القرآن نے اس کو پبلش کیا. اب اس میں معاملہ یہ آتا ہے کہ سم ٹائمز جیسے سارے جانتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ ہی ہو وراثت میں. ٹوئنز بھی ہو سکتے ہیں، ٹرپلیکیٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوارٹس بھی ہو سکتی ہیں. تو مختلف ہے اس کے اندر فقہا کا. کوئی کہتے ہیں جی 4 بچوں کی آپ گنجائش رکھیں، کوئی کہتے ہیں 3 کی، 2 کی. لیکن فقہاء احناف جو ہے وہ صرف 1 کا حصہ رکھتے ہیں. فقہاء احناف جو یعنی فقہ حنفی میں وہ کہتے ہیں آپ پروویژن جو رکھیں گے وہ 1 بچے کی رکھیں گے.
ہاں اگر وہ جس طرح آج کے دور میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں، اگر وہ اس کے الٹرا ساؤنڈ میں آ رہا ہے کہ جی یہ 2 بچے ہیں یا 3 بچے، تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق کر لیں کہ آپ کے پاس ایک ڈاکٹر کی گواہی موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ایسی چیز نہ ہو، یہ فیسلٹی نہ ہو، تو پھر ایک بچے کی پروویژن رکھی جائے گی. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ورثہ کو دیکھا جائے گا کہ ورثہ کی جو کمپوزیشن ہے اس میں زیادہ حصہ کس کا بنتا ہے، مرد کا زیادہ حصہ بنتا ہے یا عورت کا زیادہ حصہ بنتا ہے. جس کا زیادہ حصہ بنتا ہے اس کے مطابق وہ پروویژن جو ہے وہ رکھی جائے گی. آر یو فالوئنگ می؟ ٹھیک ہے. اب وہ عام طور پہ تو ہم نے یہ دیکھا نا، جو اصول بھی ہے کہ وہ عورت کا ہاف ہوتا ہے لڑکی کا اور بیٹے کا اس سے ڈبل ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، یعنی آپ سمپلی یہ ہے کہ بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کا حصہ جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. لیکن سم ٹائمز سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بیٹی کا حصہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں اس کی، میں نے اسی لیے اس میں مثال بھی انسرٹ کر دی تھی کہ یار مجھے پتہ ہے انہوں نے کہنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے یہ ایک مثال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو اور اس نے جو ورثہ میں چھوڑے ہیں، اپنے ماں باپ چھوڑے ہیں، اپنا خامد اس کا ہے اور 2 بیٹے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، وہ عورت فوت ہو گئی، تو اب جو اس کی وراثت کا جو حصے بنیں گے وہ اس طرح بنیں گے کہ ماں اور باپ ہر ایک کو یہ 16.67% ملے گا، یعنی 33.34% ماں باپ دونوں میں چلا گیا. شوہر کو ملے گا 25%، 1/4، اور باقی جو 41.66% رہ گیا ہے وہ 2 بیٹوں کے حصے میں آئے گا، یعنی ہر بیٹے کو 20.83% ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے 2 بیٹوں کے بجائے 2 بیٹیوں کو چھوڑا ہو، ماں باپ بھی ہوں، شوہر بھی ہو اور 2 بیٹیوں بیٹے نہ ہو، تو پھر اس صورت میں یہ جو ان کے سارے حصے ملا کے نا تو یہ 100% سے ابو ہو جاتے ہیں. تو جب ہم نے دیکھا تھا کہ 100% سے ابو ہو جائے تو پرپورشنیٹلی اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد ہے کوئی وراثت میں؟ ٹھیک ہے. اور اگر بچ جائے تو پروپورشنیٹلی ہم اس کو انکریز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا آل کے اطلاق، یہ آل وہی کہتے ہیں اس کو، پروپورشنیلٹی کے ساتھ اس کو کم کرنا، ڈکریز کرنا. آل کے اطلاق کے بعد ماں اور باپ کو 13.33% ملے گا. یہاں پہ کتنا مل رہا ہے؟ 16.66%. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 100% سے زیادہ حصے بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ 100% سے زیادہ کیسے بنے ہیں؟ ماں باپ، شوہر اور بیٹیوں کے حصے جب شریعت کے مطابق آپ اپلائی کریں گے نا تو یہ 100% سے اوپر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو اسی لیے تناسب کے حساب سے کم کر دیا جائے گا. شوہر کو ملے گا 25 کی بجائے 20%. ٹھیک ہے. اور دونوں بیٹیوں کے حصے میں 53.34% آئے گا، یعنی ہر بیٹی کو 26.67% ملے گا. یہاں بیٹے کو 20.83% مل رہا ہے. آپ سمجھیں؟ اس صورت میں بیٹی کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. اگر یہ سچویشن ہو اس طرح کی کوئی، تو پھر جو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، اس کی جنس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو پھر اس کا حصہ جو ہے وہ بیٹی کے حساب سے رکھا جائے گا، کیونکہ اس سچویشن میں بیٹی کا حصہ زیادہ بن رہا ہے. گاٹ اٹ؟ تو پھر پرزیوم کیا جائے گا کہ یہ بیٹی ہوگی. وہ جب پیدا ہوگا بچہ، اس ٹائم جو بھی ہو پھر اس کے مطابق اس کو وہ ڈیوائڈ کر دیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. رائٹ ان ول اینڈ ایلوکیشن اینڈ ٹرسٹ. دائی کی ماں کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی. دائی کی ماں کی نہیں، بچے کی ماں. بچے کی ماں کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی اور دائی کی بھی نہیں مانی جائے گی. یہ امام ابو حنیفہ کا ہے. تو گواہی مانی کس کی جائے گی؟ ہاں، گواہی مانی کس کی جائے گی؟ گواہی مانی کس کی جائے گی؟ ان دونوں کے علاوہ کسی کی مانی جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی وہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ دائی اکیلی نہیں ہوتی تھی، اس کے ارد گرد اور بھی عورتیں ہوتی تھیں ڈیلیوری کے ٹائم پہ.
اور یہاں ڈاکٹر کے ساتھ نرسز بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ جو ان کے ساتھ اور عملہ ہے وہاں پہ، اس کی گواہی جو ہے وہ مانی جائے گی، اور جیسے ایک بچے کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے نا اس کے اندر۔ ایک بچے کا حصہ رکھا اور وہ ٹوینز ہو گئے، ٹوینز ہو گئے، تو ٹھیک پھر وہ ہے، ایک حصے کو دونوں میں تقسیم کیا؟ نہیں، پھر وہ جو دوسرے ورثہ نے جو لیا نا ان سے پھر وہ ریکور کیا جائے گا۔ وصیت اور وقف، جو ول ہم کرتے ہیں اس کے اندر، تو وصیت یعنی جو جنین ہے وہ اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، حالانکہ وہ بھی پیدا نہیں ہوا لیکن اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ مسلمان کافر اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مگر کافر کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ حدیث شریف ہے نا کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ جب جنین وراثت کا حقدار ہوتا ہے تو پھر وصیت بھی اس کے لیے درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی وہ وصیت بھی اس کے لیے پھر کاؤنٹ کی جا سکتی ہے۔ جب وراثت میں حصہ دے رہے ہیں تو پھر وصیت بھی اس کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اور وصیت کے ساتھ ساتھ یہ جو، کیونکہ وصیت کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وقف کر دے کہ جی یہ اس بچے کے لیے میں نے اس کے نام پہ رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پتہ نہیں ہے ہوگا یا ہوگی، ٹھیک ہے، اور ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، سمجھے، لیکن وہ ٹرسٹ رکھ دیا گیا کیونکہ جی وہ کہ جی میری وائف جو ہے پریگننٹ ہے تو میں آنے والے بچے کے لیے یہ مال اپنا جو ہے اس کے لیے میں وقف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ ماں گارڈین ہو جائے گی، وہ ایک علیحدہ اپنے اس کے وقف کے اور ٹرسٹ کے جو ہے وہ معاملات ہیں۔ تو وقف کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں پارٹیوں کی طرف سے ایجاب و قبول نہیں چاہیے ہوتا، صرف جو وقف کر رہا ہے نا، جس طرح میں نے مثال دی کہ باپ اپنے بچے کے لیے کرتا، تو باپ کی رضا کانسنٹ چاہیے ہوگی، بچہ تو وہی پیدا ہی نہیں ہوا، تو وقف میں دوسری پارٹی جس کے لیے وہ وقف کیا جا رہا ہے اس کی کانسنٹ نہیں چاہیے ہوتی، یہ اصول ہے اس کا، ٹھیک ہے، کرنے والے کی کانسنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس اینگل سے بھی پھر وقف کے اندر جو جنین ہے اس کا رائٹ بنتا ہے۔ یہ وراثت ہے، گفٹ ہے؟ گفٹ ہے کہ یہ نہ وراثت ہے نہ گفٹ ہے، یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ابھی آپ کو اطلاع ملی کہ جی رپورٹ پازیٹیو آ گئی ہے، فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں اس بچے کے لیے نا یہ میں 5 لاکھ روپیہ میں بینک میں جمع کراتا ہوں، یہ اس کے نام کا ہے، اس کے نام پہ میں رکھوں گا، بات ختم ہو، ٹھیک ہے، یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ آسان سے سمجھ آ جائے۔ یہ اٹس اے سارٹ آف وقف۔ وقف کے اندر وہ باقی اس کی کارروائی ہوتی ہے، قانونی کارروائی وغیرہ وہ ساری ہوتی ہے، وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس ٹائم۔ تو وہ گفٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک طرح سے اس کے لیے جو ہے نا پروویژن رکھی جاتی ہے کہ کل کوئی اس کے کام آئے گا۔ آپ اگر اسے گفٹ کہنا چاہیں، گفٹ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ گفٹ جس کو دیا جا رہا ہے وہ موجود ہونا اس کا لازمی ہوتا ہے سامنے۔ کیونکہ وراثت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو وراثت تقسیم کر رہا ہے وہ 33.something% وہ وصیت ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ وصیت ہے اور نہ یہ وراثت ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف سے اس نے اس کے لیے مختص کر دیا، بس دیٹس اٹ۔ اس کا درجہ کیا ہوگا نیکی میں؟ کس کا؟ یہ جو وقف کرنا ہے اس کو ثواب ملے گا اس کا یا؟ بالکل ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، بشرط یہ کہ نیت اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہو، ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ اس وقت کے استعمال کے سے بچہ جو بھی نیکی کرے گا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ میں یقین ہے کہ اس میں حصہ دے گا وقف کرنے والے کو، کیونکہ وہ اس کے لیے اس نے فیسیلیٹیٹ کیا اس کو۔ آگے آ جاتی ہے آزادی، یعنی اگر ماں کنیز ہو تو بچہ غلام نہیں ہوگا، جنین غلام نہیں ہوگا، یہاں اس کا علیحدہ وجود کاؤنٹ کیا جاتا، ٹھیک ہے، لہذا جب کسی لونڈی یا کنیز کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو جب وہ پیدا ہو جائے گا تو وہ ایک آزاد ہوگا، وہ غلام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگر وہ بچی پیدا ہوتی تو وہ کنیز نہیں ہوگی۔ اب آ جاتے اس کے جنین کے جو
لاسٹ رائٹس ہیں. بور تو نہیں ہوگی؟ شور ایسا یعنی کہ جو اولاد پیدا ہوئی وہ آزاد ہے. وہ آزاد ہو. اچھا پھر یہ یعنی کہ غلام جو بناتے تھے یعنی کہ بندہ اپنے آپ کو سیل کر دیتا تھا اگر اس کی ڈیٹ ہے یا؟ نہیں یہ تو بٹے والوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ وہ بھی اٹس اے فارم آف سلیوری. اور میرے میڈیسنز ہیوی ہیں تو میری زبان ذرا تھوڑی سی پرابلم دے رہی ہے تو پریشان نہ ہو جانا. سلیوری جو ہے وہ بھٹا میں جو ہوتا ہے وہ ایڈوانس دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پوری فیملی کو وہ وہیں پہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی غلامی کی ایک قسم ہے. لیکن غلامی کے لیے لازمی نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو کسی ڈیٹ کی وجہ سے کرے. وہ ہوتا تھا کہ ان کے جو قابو آ گیا. یہ جو غلاموں کا بزنس کرتے تھے نا ان کے قابو جو آ گیا یا جنگ میں جو قابو آ گئی ٹھیک ہے تو ان کو وہ کہتے تھے یہ غلام ہے. ان کو باندھ لیتے تھے پھر ان کے حقوق کوئی نہیں ہوتے تھے اور وہ ایسے ہوتا تھا. لاسٹ رائٹس جب یہ بچہ پیدا ہو جائے یا وہ مردہ پیدا ہوگا یا زندہ پیدا ہوگا دو ہی چیزیں نا ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں اس کی تجہیز و تکفین کے بارے میں کیا احکامات ہیں ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ آئے گی جو ہو سکتا ہے تم لوگوں میں سے معلوم نہ ہو. کچھ لوگوں کو کچھ کو معلوم ہو شاید کچھ کو نہ معلوم ہو بٹ اینی وے جس کی پیدائش ہوئی اور وہ مر گیا اسے غسل دیا جائے گا ٹھیک ہے. اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور وہ وارث ہوگا اور اس کا وارث بنایا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا. اگر وہ چیخا یا ایسی علامت پائی گئی کہ وہ زندہ تھا یعنی زندگی کی کوئی علامت بھی پائی گئی تو اس صورت میں اسے غسل دیا جائے گا یعنی ڈلیور وہ ہوا زندہ حالت میں اور وہ کسی بھی جو کوئی بھی ایسا فیکٹر نظر آ جائے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ زندہ تھا ٹھیک ہے زندہ پیدا ہوا تھا. اس صورت میں اسے غسل بھی دیا جائے گا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. وہ وارث بھی ہوگا جیسا ہم نے ابھی ڈسکس کیا ٹھیک ہے. اور اس کا وارث بھی بنایا جائے گا یعنی اگر اس کا جو وراثت اس کے نام پہ تھی وہ اس کا حق تھا لیکن وہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا تو اب اس کے جو آگے ورثہ بنیں گے نا اس میں وہ وراثت تقسیم ہو جائے گی جس کا وہ حقدار تھا. مثال کے طور پہ باپ فوت ہو گیا اس کا بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ٹھیک ہے. بچے کی زندگی کے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ بچہ اس ٹائم زندہ تھا جبکہ باپ فوت ہوا اور زندہ کہاں تھا ماں کے پیٹ میں زندہ تھا ٹھیک ہوگی بات. اب وہ بچہ پیدا ہوا. اب وہ جب پیدا ہوا تو اس ٹائم وہ وارث تھا. آپ سمجھ گئے بات. لیکن وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ فوت ہو گیا. پیدا وہ زندہ حالت میں ہوا تھا. اب اس کا وہ جو حق وراثت باپ کا تھا نا جو اس کی باپ کی وراثت اس کو ملنی تھی وہ اس کا حق موجود ہے چاہے وہ مر گیا. اب چونکہ وہ تو لے نہیں سکتا لہذا اس بچے کے جو وارث ہیں ان میں وہ وراثت تقسیم ہو جائے گی اس کے باپ کی. نہیں سمجھ گیا ہے تو نہ کرو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں وہ اس لیے کہ علم حاصل نہیں کرتے اور علماء بتاتے نہیں ہیں ان کی اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے. نو اس کی وراثت ان میں جائے گی جو اس کے ورثہ زندہ ہوں گے. کوئی بھی زندہ ہو جو اس کے شرعی ورثہ بنتے ہیں نا وہ پھر ڈیٹیل اس میں چلے جائیں گے ہم. جو بھی اس کی شرعی ورثہ بنتے ہیں ان میں اس کی وراثت جو تقسیم ہو جائے گی جو بھی قانون کے مطابق پرسنٹیج بنتی ہے اس کے حساب سے. ٹھیک ہوگی بات. کلیئر ہو گیا نہیں ہوگی. یہ امام الحسکفی نے الدر المختار میں لکھا کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنازہ. یہ فتاوی شامی میں اس طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کوشش کی ہے میکسیمم سٹف جو ہے وہ فتاوی شامی سے لیا جائے کیونکہ یہ
فقہ کی مشکل ترین کتابوں میں سے ہے یہ جو ہے، لیکن اس میں تفصیل بہت ہے، دوسرے بکس میں اتنی تفصیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھنا تو بتا دوں. اب زندگی کی دلیل کیا ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا؟ ایک تو ہم نے کہا نا گواہی ہے، لیکن وہ گواہی کس بیس پہ دی جائے گی؟ ایسے تو نہیں نا کہ بچہ پیدا ہوا تھا کہ آج ہی زندہ ہے. بھائی وہ بتائیں گے کس وجہ سے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ رویا ہو یا اس نے اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت دی ہو یا کروٹ پلٹی ہو یا چیخا ہو، جس طرح بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی آواز دیتا ہے. تو وہ تمام چیزیں جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ زندہ ہے، وہ دلیل بنے گی اس کے زندگی کی پروف کا. ٹھیک ہے، اور اس پہ گواہی دی جائے گی. ٹھیک ہوگی بات. اگر دائی یا ڈاکٹر یا ماں بچے کے رونے پر گواہی دے تو نلہانے اور نماز جنازہ کے حق میں اسے قبول کیا جائے گا، وراثت میں قبول نہیں کیا جائے گا، جو ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ماں یہ کہے کہ جی یہ زندہ تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس لیے مجھے پتہ چلا کہ یہ زندہ ہے، یعنی یہ رویا تھا یا چیخا تھا، ٹھیک ہے، تو ماں کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. سمجھ گئے بات؟ یا اگر دائی جو ہے وہ کہے کہ جی بچہ زندہ پیدا ہوا تھا، بعد میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ذرا مشکل معاملات ہے، اس لیے آرام آرام سے سمجھا رہا ہوں. نا حضرت جی ڈریگ کر رہے ہیں، میں ڈریگ نہیں کر رہا، میں چاہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آ جائے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں قبول کی جائے گی؟ وہاں وراثت میں تو ہم نے کہا نا کہ وہ اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول جائے مال کھینچنے کے لیے بچے کے نام پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو اس لیے قبول کیا جائے گا کہ دیانات میں خبر واحد قبول ہوتی ہے اگر خبر دینے والا سچا ہو، عادل ہو، یعنی ڈنڈی نہ مارتا ہو. ٹھیک ہے، سو دیانات میں، دینی معاملات میں، ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات میں یہ گواہی جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. ابن عابدین شامی نے لکھا رد المختار میں کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنازہ جلد 3 صفحہ 425 426 میں. یہ ریفرنسز کے اندر جگہ جگہ آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ روک روک کے دیکھ لینا یوٹیوب پہ کہ اس کا ریفرنس کیا. لیکن میں نے بتا دیا کہ میں نے یہ الدر المختار اور رد المختار فتاوی شامی میں دونوں اکٹھے ہی ہیں، وہیں سے یہ لی ہیں ساری چیزیں. تو بار بار بولنا جو ہے ذرا میرے لیے مشکل ہوا اس ٹائم. اگر اس کی زندگی کے آثار نمایاں نہ ہوں، بچہ تو ڈلیور ہوا لیکن اس کے اعضاء وغیرہ ہیں، پورے ہیں سارے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی زندگی یعنی نہ وہ رویا نہ وہ ڈیڈ پیدا ہوا بالکل، ایون دین اسے غسل دیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا. سمجھے؟ اگر اس کے اعضاء پورے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ اعضاء اس کے بنے ہوئے ہیں، ڈیولپ ہوئے ہیں، پورے نہ بھی بنے ہوں لیکن کچھ بنے ہوئے ہوں، پتہ چلے کہ ہاں یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اسے غسل دیا جائے گا، نام رکھا جائے گا. یہ امام ابو یوسف کا قول ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہی صحیح قول ہے، کیونکہ اس میں ہی بنی آدم کی عزت و تکریم ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے. الظہیریہ سے مروی ہے کہ جب اس کے بعد اعضاء ظاہر ہو جائیں، جو بھی بتا رہا ہوں کہ اگر پورے نہ بھی ہوں لیکن کچھ اعضاء اس کے ظاہر ہو جائیں تو اسے غسل دیا جائے گا، کیونکہ اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. جس کو قیامت کے روز اٹھایا جانا نا، اس کو دنیا میں غسل دیا جائے گا، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، یہی مختار مذہب ہے. اور ایک کپڑے میں لپیٹا جائے گا اور دفن کیا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھی جائے گی کہ وہ زندہ پیدا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، نماز جنازہ اس کے لیے ہے جس نے دنیا میں سانس لیا ہو، جس کی دنیا میں زندگی کے آثار واضح ہوئے ہوں، اور پھر وہ فوت ہو جائے، اس پہ نماز جنازہ. جو دنیا میں آیا ہی مردہ حالت میں ہے، اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں ہوتی. لیکن اگر اس کے اعضاء میں سے کچھ اعضاء ظاہر ہیں، پتہ لگ رہا ہے کہ بچہ ہے،
ٹھیک ہے. تو پھر اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور نام بھی رکھا جائے گا, کپڑے میں لپیٹ کے دفن کیا جائے گا, مگر مردہ ہونے کی وجہ سے اس پہ نماز جنازہ, مردہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس پہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ وارث نہیں ہوگا اگر وہ خود بخود پیٹ سے جدا ہو جائے, یعنی اگر خود بخود ہی ڈیلیور ہو گیا بغیر کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو بے شک اس کا باپ یا کوئی پہلے فوت ہو گیا تھا جب کہ وہ ابھی ماں کے بطن میں تھا, تو لہذا اس کو وراثت نہیں ملے گی. یہ جو پوائنٹ ہے اس کو میں لیٹر آن کلیئر کروں گا, یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک کپڑے میں لپیٹا جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جو شرعی کفن ہے وہ نہیں دیا جائے گا, جو سنت میں کفن ہے وہ نہیں دیا جائے گا, کپڑے میں لپیٹا جائے گا. تو جب کپڑے میں لپیٹا جائے گا تو وہ کہتے ہیں پھر غسل جو اس کو دیا جائے گا نا, وہ بھی پھر شرعی غسل, جس طرح ہم مردے کو غسل دیتے ہیں بیری کے پتور وغیرہ سے, یہ سارا کچھ, تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس کو واش کیا جائے گا بچے کو, ٹھیک ہے, بغیر کسی غسل کی ترتیب کے اس طرح, اور اس کو پھر کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا. یعنی آپ جو نارملی ہم مرنے والے کے لیے جس طرح کفن اس کا بناتے ہیں اور جس طرح اس کو غسل دیتے ہیں, وہ دونوں کام نہیں ہوں گے, لیکن اس کی جگہ پہ جو کپڑا ہے وہ آ جائے گا کفن کی جگہ پہ, اور جو غسل اس کو دینا ہے اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس بچے کو پانی بہا کر اس کو صاف ستھرا کر کے کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا نام رکھا جائے گا اس کے دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا کرتا, کیونکہ دنیا میں تو اب اس کے نام کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ نام جو ہے پکارا جائے گا جب وہ, اور اس پہ حدیث شریف ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامکمل بچے جو گر جائیں, یعنی جو اسقاط ہو جائے یا ڈیتھ ہو جائے ان کی پیٹ میں ہی, ان کے نام رکھو کیونکہ وہ آگے جا کر تمہارا انتظام کرنے والے ہیں. کنز المال کتاب النکاح حدیث کا نمبر 45214. سمجھ میں آئی بات؟ کو رکھتا ہے نہیں, ہمارے 2 بھائیوں کا نام ہے, ایک کا نام مظہر ہے اور ایک کا نام جلیل ہے, ہم نے رکھا ہو. یادداشت کام کرتی. اب آ رہی ہے کہ زندہ اور مردہ جنین کا فرق. تھک تو نہیں گئے ہو ہیں؟ شور ایبزارب کر لو گے اس کو اتنا. زندہ اور مردہ جنین کا فرق. ایک تو ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا کہ زندہ کس کو کہتے ہیں, کہ جس کا زندگی کوئی علامت ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں مگر جب تک اس کے عضو متحرک ہوں تو زندگی, صرف اگر اس کا ایک عضو کو متحرک ہو تو اس کی زندگی ثابت نہیں ہوگی, کیونکہ بعض اوقات یہ اختلاج ہوتا ہے تنگ جگہ سے نکلنے کی وجہ سے. یعنی وہ جو بچہ جب پیدا ہو رہا ہے جس راستے سے وہ آ رہا ہے, اگر وہ تنگی کے ساتھ اس راستے سے گزر کے آیا تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کمپریشن ہوتا ہے مسلس کے اندر. ٹھیک ہے. اور وہ جب وہاں سے ریلیز ہوتا ہے باہر آتا ہے تو وہ کمپریشن نکلتا ہے, تو وہ عضو جو ہے وہ پھڑپھڑانے لگ جاتا ہے. تو صرف پھڑپھڑانا ہی جو ہے نا عضو کا, وہ اس کو زندگی کی علامت نہیں مانا جائے گا, بلکہ یہ چیخنا, دودھ پینا, سانس لینا, بچہ سانس لے رہا ہے, ٹھیک ہے, چینکنا وغیرہ اس طرح کی چیزیں, اس سے زندگی کی علامت جو ہے وہ ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے. علامہ شامی نے یہ کہا ہے کہ یہ عضو کی حرکت سے, لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ پہلو بدلے, کروٹ لے, تو پھر وہ حرکت کاؤنٹ ہوگی. یہاں جو یہ ہے نا کہ عضو متحرک ہو, وہ میں نے سمجھا دیا کہ وہ کوئی ایک عضو ہے جو کہ کمپریشن کی وجہ سے وہ ہو گیا, لیکن وہ اس کو زندگی نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے. پراپر موومنٹ. جیسے آپ لوگ دیکھتے ہو سم ٹائمز آپ لوگ جنازے پہ جاتے ہو, کس کی ڈیتھ ہو گئی, آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو مردے کو, تو ایسے لگتا ہے اس کی آنکھیں پھڑپھڑا رہی ہیں, ہے نا, کیسے. اور پھر بندہ کہتا ہے یار اس نے بھی آنکھیں ایسی کی ہیں. وہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ جو انرجی ہے نا اس کی, اس میں
یہ جو ابھی اندر کو خون ابھی رہ گیا اور وہ موومنٹ میں تھا، تو وہ جب وہ ایسے موو کرتا ہے نا تو وہ پلکیں ایسے لگتا ہے جیسے پھڑپھڑا رہی ہیں. وہ کہتے نہیں جی نہیں یہ زندہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ زندہ نہیں ہوتا، وہ اس کی مسل کنٹریکشن کی وجہ سے ہوتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ چلو میں ڈاکٹر سے پوچھتا رہتا ہوں، یہ نا ڈانٹ پڑ جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. ایک تو ہے طبعی طور پہ فوت ہونا، نیچرلی فوت ہو گیا بیماری کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اصل ایشو بنتا ہے کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ ماں کو کسی نے ضرب ماری ہے، یا فرض کریں اس کے خامد نے مارا اس کو، اب وہ اس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہوئی ہے، لیکن بچہ زندہ ڈیلیور ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ڈیلیور ہونے کے بعد وہ مر گیا. چونکہ اس میں معاملے میں دیت آ جائے گی. ٹھیک ہے. دیت آ جائے گی اس معاملے میں، اور اگر وہ باپ کے علاوہ کوئی بندہ تو قصاص آ جائے گا، کیونکہ بچہ زندہ پیدا ہوا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ زندہ تو پیدا ہوا، لیکن اس کے جو مرنے کا ٹائم ہے وہ کتنا، کہ جس میں دیت یا قصاص جو ہے وہ اپلائی کر جائے گا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک تو ہوا نارملی یہ ہوا کہ بچہ پیدا ہوا اور میڈیکل ریزنز کی وجہ سے وہ بچہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. وراثت کا معاملہ آئے گا اور وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک. ایک سینیریو یہ ہے کہ کسی کے مارنے کی وجہ سے وہ جو ماں ہے اس کو چوٹ لگی، اس کی وجہ سے وہ کمپلیکیشنز ہوئیں اور بچہ ڈیلیور ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ بچہ اس چوٹ سے یا اس ضرب سے جو اس کو ماری گئی ماں کو، وہ بچہ اندر نہیں مرا، سمجھے؟ وہ بچہ باہر مرا ہے. لیکن جب وہ ڈیلیور ہوا ہے تو وہ زندہ حالت میں ڈیلیور ہوا، اور زندہ حالت میں ڈیلیور ہونے کے بعد وہ بچہ مر گیا. اب چونکہ اس کا جو کارن بنا، وجہ بنی، وہ مار تھی جو اس کی ماں کو لگی. ٹھیک ہے. اب وہ جب بچہ مرا ہے تو وہ کاؤنٹ یہ کی جائے گا کہ اس مار کی وجہ سے مرا. پہلا کیس تو یہ تھا کہ میڈیکل ریزن سے مرا، اب وہ بچہ مرا اس مار کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو جب جس نے مارا ہے تو پھر اس پہ پینالٹی تو پڑنی ہے کہ نہیں پڑنی؟ اب اس کے لیے پھر یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ جی یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ بچہ اسی مار سے مرا. مشکل تو نہیں ہو گیا؟ یہ کیسے ثابت ہوگا؟ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، بچہ پیدا ہوا 6 مہینے بعد وہ فوت ہو جائے، ماں کو چوٹ لگی تھی، اب وہ کہے جی یہ مرا اسی کی وجہ سے ہے. وہ کہے 6 مہینے تو زندہ رہا نا. ٹھیک ہے. تو اس کا ڈیسیژن کیسے ہوگا شریعت کے اندر، یہ بات اب ڈسکس کرنے والی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر بچہ فوراً ہی فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، ڈیلیور ہوا، اس نے سانس لی، چیخ ماری اور تھوڑی دیر میں وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ اس کے سینیریو، تو وہ دیت یا قصاص جو بھی اپلائی ہونا ہے وہ ہو جائے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فوراً ہی فوت نہیں ہوا، بلکہ وہ جتنا ٹائم وہ زندہ رہا ہے اس میں وہ بے چینی میں اور تکلیف میں رہا، اور اسی تکلیف سے وہ بچہ فوت ہو گیا. تب بھی وہ کاؤنٹ یہی ہوگا کہ یہ بچہ اس چوٹ سے یا جو بھی اس کے ماں کے ساتھ کیا گیا اس کی وجہ سے یہ فوت ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اگر بچہ پیدا ہو اور وہ ٹھیک ہو، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد وہ میڈیکل ریزن کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو پھر اب اس صورت میں دیت یا قصاص واجب نہیں.
کلیئر ہو گئی بات؟ یہی معاملہ جو ہے ابارشن میں ہے، اسقاط حمل میں ہے، کہ اگر زندہ بچے کا اسقاط حمل کیا گیا، یعنی وہ اس وقت ابارشن کی کوشش کی گئی کہ جب وہ بچے میں زندگی پڑ چکی تھی ماں کے پیٹ میں 120 دن، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوشش کی گئی اور وہ بچہ جو ہے وہ زندہ حالت، اس کے باوجود وہ بچہ زندہ حالت میں پیدا ہو گیا، لیکن جب وہ پیدا ہوا تو اس کے بعد وہ تکلیف میں رہا، کیونکہ وہ جو بھی دوائی استعمال ہوئی، جو کچھ بھی کیا گیا اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب وہ اس کے اوپر جو معاملہ آئے گا وہ دیت و کفارہ لازم آ جائے گا عورت کے اوپر، یہ ہم ڈسکس کریں گے، یس اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہی معاملہ اس کے اندر ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ آسانی سے ماں کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر بچہ پیدا ہی مردہ ہوتا ہے لیکن وجہ وہ چوٹ ہی ہے، اس کا بھی آئے گا، سارا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی تو ہم ڈسکس کریں زندگی کے آثار کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہوگی بات، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری اس کے اندر کنڈیشنز وہ آئیں گی۔ بعض جو فقہ ہیں وہ اس حرکت مذبوحی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جی حرکت مذبوحی جو ہے وہ اگر کوئی شخص جو ہے، یہ مذبوحی حرکت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بکرے کو یا کسی جانور کو ذبح کر دیں تو ذبح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کی تھوڑی دیر ہم کہتے ہیں نا ٹھنڈا ہو گیا ابھی، ٹھیک ہے، تو وہ ذبح کرنے سے لے کر ٹھنڈا ہونے کے درمیان تک جو بھی وہ حرکتیں کرتا ہے دیٹ از کالڈ حرکت مذبوحی، مذبح کی حرکت، یعنی ذبح جو ہوا اس کی جو حرکات ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں جو حرکت مذبوحی ہے وہ نیند آ گئی نا، حرکت مذبوحی جو ہے وہ ایکچولی موت کا ہی حصہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن بعض فقہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یہ جو حرکت مذبوحی ہے یہ بچے کے معاملے میں ایکسیپٹیبل ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ یہ لکھ دیا۔ یہ میں نے لیا اس کو کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ عبد الرحمن الجزیری کی، جلد 5 صفحہ 467، محکمہ اوقاف پنجاب نے اس کو 2013 میں پرنٹ کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم کہ یہ جو ابارشن ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں نارملی، بیسکلی یہ ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے ابارشن ڈیو ٹو مین سلاٹر، مین سلاٹر کہتے ہیں قتل خطا کو، ٹھیک ہے، 1st ڈگری مرڈر، 2nd ڈگری مرڈر، 3rd ڈگری مرڈر، یہ ویسٹ کے اندر یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو قتل خطا کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے ان کے لیگل سسٹم میں دیٹ از مین سلاٹر، ٹھیک ہے، وہ ایکسیڈنٹس وغیرہ کا جب کیس آتا ہے نا وہاں پہ تو اس کو مین سلاٹر کہتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک۔ تو قتل خطا کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور قتل عمد کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولفل مرڈر جو ہے وہ دونوں کیسز میں ہو سکتی ہے، یہ میں ایک یہاں پہ مس کر گیا ہوں اس کو، مین سلاٹر اوبلیک مرڈر، ٹھیک ہے، 1st ڈگری مرڈر کر لینا اس کو، میں کر دوں گا اس کو ٹھیک بعد میں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ ماں خود جو ہے ولفل ابارشن کروا دے، سو ان دونوں کیسز میں جنین کا جو ہے وہ سقط ہو جائے گا، یعنی ابارشن ہو جائے گا، جنین کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ اچھا، اب ہم اس کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ضرب لگنے سے کیا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب ماں جب کرواتی ہے ابارشن تو اس کیسز میں کیا ہوگا۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ بور ہو گئے؟ وہ کچھ حاصل بھی ہوا یا نہیں؟ چلو، یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے میں نے کاپی پیسٹ کر لی ہو، یہ میں نے اس کو اللہ کی دی توفیق سے میں نے اس کو خود لکھا ہے، سمجھے؟ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہیں سے دیکھا اس کو وہاں سے کاپی کیا یہاں پہ چھاپ دیا اس کو اٹھا کے، تو اس پہ میری کافی راتیں لگی ہوئی ہیں۔
ماں کو ضرب لگانے سے بچہ ضائع ہو جانے پر حکم. یہ تو سمجھ میں آ گئی نا, سمپل سی لینگویج ہے. تو مجھے یہی سوچنا پڑتا ہے نا, ہر کسی کا لیول نہیں ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول, تو وہ ہر لیول پہ جا کے دیکھنا پڑتا. اس معاملے پر ضروری نہیں ہے کہ پیٹ پہ ہی چوٹ ماری جائے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ پیٹ پہ چوٹ لگے گی تو وہ قصوروار ہوگا, مارنے والا نہیں. اگر کسی کے مارنے کی وجہ سے یہ بچہ ضائع ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پیٹ پہ اس نے مارا ہو. عورت کے جسم کے کسی حصے پہ بھی اگر مارا ہے اور اس کے اثر کی وجہ سے وہ بچہ ضائع ہو گیا تو یہ جو مارنے والا ہے نا اس کو پینلائز کیا جائے گا, وہ ضامن ہوگا, یعنی اس کو پینلائز کیا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے تو اس کو سر پہ مارا تھا, میں نے تو اس کو کمر میں مارا تھا, میں نے پیٹ پہ تو نہیں مارا تھا نا اس کو, وہ یہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, کہا یہ جائے گا کہ تیرے مارنے کی وجہ سے یہ بچہ ضائع ہوا. دونوں آئیں گے نا کیسز, قتل خطا بھی آئے گا اس میں اور قتل عمد بھی آئے گا, دونوں آئیں گے. فی الحال ہم یہ صرف بات کر رہے ہیں کہ ماری گئی ہے. ہم یہ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ولفلی مارا تھا یا یہ قتل خطا تھا, مین سلاٹر. ماں کو ولفلی مارا ہے یا غلطی سے لگ گیا, جیسے میں یہی بات کر رہا ہوں, دونوں کیسز ہیں, چاہے وہ ولفلی مارے چاہے وہ غلطی سے مار دے. اگر اس چوٹ کی وجہ سے, اس زخم کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ پینالٹی لگ جائے گی, بات ختم ہوگی. اب وہ پینالٹی کیا ہوگی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے آگے. ٹھیک ہے, سو چاہے اس نے عمدن مارا ہو یا اس نے عمدن نہ مارا ہو, غلطی سے لگ گئی ہو, دونوں کیسز میں پینالٹی آئے گی, بات ختم ہوگی. ٹھیک ہوگی بات. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چوٹ جو ہے وہ پیٹ پہ ہی لگی ہو, وہ چوٹ کہیں پہ بھی لگی ہو, یہ خیال رکھنا ہے اس کا. ہاں بالکل, جسم کی کسی حصے میں لگی, بس ہو یہ کہ اس کے بعد بچہ ضائع ہو جائے. یس, سو مچ سو کہ اگر عورت اپنا علاج کرائے یوٹرس کا یا وجائنا کا اور اس کے نتیجے میں بچہ ضائع ہو جائے تو پھر عورت کے اوپر پینالٹی ڈلے گی. سمجھے؟ اب اس میں بھی پھر یہ ہے کہ اس کا انٹینشن تو نہیں تھی ضائع کرنے کی, تو پینالٹی اور ہو جائے گی, اور اگر اس کی انٹینشن تھی تو پینالٹی اور ہو جائے گی. پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ پیدا ہوا اس کے اندر. یہ 1 بائی 1 انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری آ جائیں گی. پینالٹی ہوگی, خوچا تول میں آئے گا, مذاق نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, ہاں وہ لگتا بات ہے. پکوڑے رکھنے نہیں رکھنے, رکھنے نہیں رکھنے. اچھا. تھرڈ, اگر حاملہ پر اچانک کوئی چیخے اور اس کے نتیجے میں حمل گر جائے تو چیخنے والے پہ پینالٹی ہے. سمجھے؟ اور اگر اس کے چیخنے کی بجائے کسی اور وجہ سے اگر یہ عمل گر جائے تو پھر عورت پہ کوئی اس کا پینالٹی نہیں آئے گی, کیونکہ عورت نے خود سے تو نہیں کیا نا. یہ یہاں مس کیریج آ جاتا ہے کہ مس کیریج اگر ہو گیا تو پھر عورت پہ اس کا کوئی پینالٹی نہیں آئے گی. ہاں, وومن امپاورمنٹ. ٹھیک ہے, ابھی ٹھہر جا. یہ ابن عابدین شامی نے رد المختار میں دیا ہے. جنین کے قتل خطا یا شبہ آمد میں حکم. اچھا, قتل خطا اور شبہ آمد میں فرق کیا ہوتا ہے یہ ہم ویسے پڑھا چکا ہوں, لیکن میں 1 لائنر اس کا بیان کر دوں کہ قتل خطا جو ہے وہ یہ ہے کہ غلطی سے وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز تھی جس سے بندہ نارملی مرتا تو نہیں ہے, لیکن وہ مر گیا پھر بھی.
ٹھیک ہے. جیسے تلوار وغیرہ ہو تو اس سے تو بندہ مرتا ہے نا, لیکن کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہے جس سے کہ بندہ نارملی مرتا نہیں ہے جس کی چوٹ سے, لیکن پھر بھی مر گیا تو وہ قتل خطا میں آ جائے گا. چیخنے سے ہی مر گیا. ٹھیک ہے, ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا یار. اور شبہ آمد یہ ہے کہ قتل تو ہوا ہے, لیکن اس میں شبہ ہے کہ کیا اس کا مقصد واقعی قتل کرنا تھا یا مقصد نہیں تھا لیکن پھر بھی قتل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جہاں اس کے قصد میں شبہ ہو اس کو شبہ آمد کہتے ہیں. اس کی انٹینشن میں جہاں آ جائے کہ سسپیکٹڈ ہو کہ یہ پتہ نہیں اس کا ارادہ تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے, سو دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے. یہ وہی حدیث شریف ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. صحیح بخاری کتاب الطب چیپٹر 46 باب الکہانہ حدیث کا نمبر 5758. اور یہ قبیلہ حذیل کی 2 عورتوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. ایک پریگننٹ تھی اس میں سے, دوسری نے وہ لکڑی سے مارا اس کو یا پتھر مارا جو اس میں روایت میں وہ پیٹ پہ جا کے لگا, اور اس سے اس کا بچہ جو ہے پیٹ میں ہی فوت ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ جنین جو تھا وہ ڈیڈ ہو گیا اندر ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو جنین پیٹ میں فوت ہوا ہے نا اس کی جو دیت ہے وہ ہے غرہ. ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے اسی ٹائم اس کیس میں یہ فرما دیا کہ یہ جو ہے ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے. اس کیس میں آپ نے یہ فرما دیا کہ غرہ کم از کم یہ ہے. غرہ مینس کم از کم دیت. غرہ غلام یا بادی کو نہیں کہتے, یہ یہاں پہ اس کی مقدار لگائی گئی ہے اس حدیث شریف میں. لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. غرہ مینس دا منیمم دیت. ٹھیک ہے, جو شریعت میں ایک منیمم دیت ہے کم سے کم اس کو غرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسے غرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ غرہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں کسی چیز کی جو ابتدائی سٹیج ہوتی ہے نا اس کو غرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک, انیشیل جو سٹیج ہو اس کو غرہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے غرہ ویسے وہ پیشانی میں جو سفیدی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے. وہ بھی میں کرواؤں گا آگے انشاءاللہ. غرہ پہ میں نے ڈیٹیل اس میں دے دی ہوئی ہے ساری. ٹھیک ہے, جس عورت پر تاوان واجب ہوا تھا اس کے سرپرست نے کہا میں اس کا تاوان ادا کروں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ کچھ. ایسی صورت میں کچھ دیت, کیونکہ ہمیں کیا پتہ زندہ تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے. یعنی کاہن ہوتے تھے نا, وہ دعویٰ کرتے تھے ہمیں غیب کا علم حاصل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ تو اندر زندہ ہی نہیں تھا, تجھے کیا پتہ زندہ تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے, سو نہیں سمجھ میں آئی بات. تو آپ نے اس لیے کہا کہ یہ تو کائنوں کا بھائی لگتا کہ یہ غیب کی بات کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ اس کو نہیں معلوم کہ اندر واقعی کیا تھا یا نہیں تھا. اس لیے یہ بات ہوا ہے. تو یہاں اس حدیث شریف سے ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز جو اسٹیبلش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وضع حمل سے پہلے اگر ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے یا نہیں ہے, اس میں زندگی آ گئی ہے یا نہیں آئی, وٹ ایور می دا کیس, اگر وہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا, مردہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ضائع ہو گیا, آپ اس کو ایسے کریں کہ ضائع ہو گیا ماں کے پیٹ میں, چاہے اس میں زندگی ابھی داخل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ان بوتھ کیسز اس کی جو دیت ہے وہ غرہ ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر یہ تم سمجھ لو گے آگے آسانی ہو جائے گی. اس کو یاد رکھنا, پیٹ کے اندر چاہے وہ زندہ ہے چاہے ابھی اس میں زندگی نہیں آئی ہے لیکن اس کے اعضاء ڈیولپ ہو گئے ہوں. ٹھیک ہے, اس صورت میں اس کی جو دیت ہوگی وہ غرہ ہوگی. حالانکہ زندہ کی جو دیت ہے وہ کامل دیت ہوتی ہے, لیکن وہ کب ہوگی؟ جب وہ پیدا ہو جائے. پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جائے پھر کامل دیت ہوگی اس کے اندر. ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات. اس حدیث سے یہ, اب وہ چونکہ یہ قیاس کے خلاف ہے, یہ جو ہے یہ قیاس کے خلاف ہے. قیاس کیا کہتا ہے کہ جناب زندہ کی تو دیت ہوتی ہے اور مردہ کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس لیے کہا گیا کہ غرہ جو ہے ایکچولی
یہ ہے قیاس کے خلاف، مگر چونکہ سنت میں اس کو مقرر کر دیا گیا ہے لہذا اس پہ کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا. یس اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فکس کر دیا، بات ختم ہو گئی. آپ اس پہ آپ حجت نہیں کر سکتے کہ جی وہ پتہ نہیں پیٹ میں زندہ تھا یا مردہ تھا، وہ کیا، وہ آگے اس نے وہی تو بات کی ہے کہ وہ زندہ تھا یا کیا تھا، ہمیں کیا پتا. ٹھیک ہے، کھایا نہ پیا اس نے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ غرہ جو ہے وہ امر تعبدی ہے. تعبدی احکام وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ اس کو صرف فالو کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر کو، یعنی آپ یہ کہیں گے نماز میں کیوں پڑھوں، ہاں، تو جس میں بندگی چاہیے یعنی فرما برداری چاہیے کہ جو آپ کو کہا گیا آپ کر دیں. غرہ وہ معاملہ ہے، آپ اس میں آپ کوشچن نہیں کر سکتے. 4 مہینے سے اوپر ہو گیا ٹائم پہ پھر بھی یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے. ماں کے پیٹ ٹھہر گیا تو Yes. بس ہو گیا. واٹ ایور اسٹیج، وہ ڈلیور ہونے سے پہلے پہلے اندر اگر وہ ضائع ہو گیا، جب ہم نے کہا نا کہ زندگی آئی یا نہیں آئی لیکن عذاب پیدا ہوئے ہیں. ہاں وہ تو نشوونما ہوتی ہے نا، وہ روح سے پہلے آگے جو سٹیجز آئیں گی نا اس کی، اس میں یہ کلیئر ہو جائے گا. 3 سٹیجز ہوتی ہے، فرٹیلائزیشن، ایمبریو اور فیٹس. ٹھیک ہے، فرٹیلائزیشن وہ سٹیج ہے کہ جو نطفہ جب جمتا ہے، ٹھیک ہے، نطفہ سے لے کر علقہ تک یہ پیریڈ فرٹیلائزیشن کا ہے. جب علقہ بن جائے تو وہ پہلی سٹیج ہے ایمبریو کی، دیٹ از کلنگنگ کلاٹ. ٹھیک ہے، کلنگنگ کلاٹ سے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. کلنگنگ کلاٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہڈیاں وغیرہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. کلنگنگ کلاٹ سے جب وہ مدغاتن میں جاتا ہے تو مدغاتن میں جا کے ایمبریو جو ہے وہ فل ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس سٹیج سے آگے جب 121 دن ہو جائیں یا 122 دن ہو جائیں تو وہ ایمبریو دیٹ از کالڈ نو فیٹس، ان بورن چائلڈ، وہ ڈیولپ ہوتا رہتا. تو وہ 120 دن میں جب روح ڈل جاتی ہے وہ فل ایمبریو میں ڈلتی ہے، لیکن اس سے پہلے پہلے بچہ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس لیے اس کے اعضاء جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. آگے سمجھ میں بات، ٹھیک ہے. سو اس کو یاد رکھنا کہ پیٹ کے اندر چاہے وہ کسی بھی حالت میں ضائع ہو جائے اس میں غرہ ہے، مکمل دیت نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. بمالین اللہ واللہ رسول عالم بالثواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.